تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 4 ایڈوائزز کی، جس میں ہم پہلے بھی بات کریں گے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں کو اور حرام کو چھوڑ دو، تم لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ گے، اور کن وارعن تکن اعبد الناس، اور کوشش کو اپناؤ، یعنی احتیاط برتو، تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ ہم آج کے بارے میں بات کریں گے ورا ریگارڈنگ منی۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکسٹرا کانشیس وین اٹ کیم ٹو منی۔ واللہ ہم لوگ جس طرح سے آج کما رہے ہیں، اور یہ وہ دور ہے، میں نے کیوں یہ ٹاپک چوز کیا، کیونکہ آئی سی پیپل نیک، نمازی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 ٹخنوں سے اوپر ہے، خواتین عبایا پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھنے، اللہ کا ذکر، تہجد کی نماز، لیکن جب بات آتی ہے کمانے کی اور اپنے پیٹ میں وہ لقمہ ڈالنے کی، تو پھر وہ حرام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، imagine coming on the day of judgment with so many good deeds، لیکن ہمارے ڈاؤن فال کا جو سبب بنے وہ کیا بنے؟ کچھ مال جو ہم نے کمایا وہ ڈاؤٹ فل تھا، وہ جو منہ میں ڈالا وہ شک والا تھا، جو ہم نے پہنا وہ اس میں شک تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جو گاڑی چلائی اس میں شک کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام کی تو بات، اور شک ہونا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا، جو لیا جو دیا وہ شک کہ کیسا ہے یہ۔ So be cautious regarding the rupee and the dinar and the dirham and the dollar۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was extra cautious، بڑی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک جگہ جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن گزر جاتے تھے، کچھ زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے، اپنے پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کر لینا، بلکہ 3 دن مہینے ان کے گھر پہ بھی چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی آگ جلتی نہیں تھی۔ امیجن گھر میں آگ نہ جلے، وہاں پہ کچھ نہیں پک رہا، یعنی وہاں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جا رہا ہے۔ جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، دیکھا ایک کھجور گری پڑی ہے، اس کو اٹھایا، کھانے لگے لیکن نہیں کھایا اور چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ لولا ان تکون من صدقۃ لاکلتها، کہتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ صدقہ کا مال ہے، مسلم ٹریجری کا مال ہے، بیت المال ہے، یا کسی کے صدقہ کا مال ہے جو کہ نبی اور آل نبی پہ حرام ہے، تو میں یہ کھا لیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، جن کو کھانے کو مل نہیں ہے، کچھ کھجور نیچے زمین میں پڑی ہوئی ہے تو انسان کھا لے، پی لے، کیا اس میں مسئلہ ہے؟ نہیں، ورا، cautious، لولا ان تکون من صدقۃ لاکلتها، اگر مجھے خوف نہ ہوتا نا کہ یہ صدقے کا مال ہے، میں اس کو کھا لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرتے ہی جلدی سے اٹھے اور گھبراہٹ میں نکل گئے صحابہ کے اوپر سے، یعنی ان کو کراس کرتے کرتے گھر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے، اور آپ نے صحابہ کے چہروں پہ ایک اسٹانشمنٹ کے اثرات دیکھے۔ they were surprised and astonished کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، یہ کچھ نیا ہم نے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا، مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ گولڈ کوائنز پڑے ہوئے تھے، تو مجھے وہ کراہیت محسوس ہوئی، مجھے پسند نہیں آیا کہ وہ میرے گھر میں پڑے رہیں، اور میں نے اپنی فیملی کو آرڈر کر دیا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ صرف 3 درہم یا دینار تھے، آپ نے ان کو بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں فرمایا اور دے دیا۔ ایون ان his last moments، جب سکرات الموت میں انسان ہوتا ہے، آپ کی حالت اتنی تھی کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ کو 2 صحابہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مسجد لے جاتے اور آپ کی ٹانگیں گھسیٹتی ہوئی، یعنی زمین پہ لکیر ڈالتی ہوئی مسجد جایا کرتے تھے۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بھی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، بعد من حتمہ الناس، اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو بہت زیادہ بیش کیا، لوگوں نے بہت زیادہ دکھ تکلیفیں پہنچائیں، کفار نے، منافقین نے، تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ تو آپ اتنے بیماری کی حالت میں، اور بالکل سکرات الموت کا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں تھے تو حضرت عائشہ کہا کہ وہ جو مال پڑا ہوا ہے، اور وہ کتنا ہے، 7 یا 9 دینار تھے، وہ صرف 7 یا 9 دینار، اس کو اللہ کے راستے میں ڈسٹریبیوٹ کر دو، اور غشی کھا کے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور جب اٹھے تو کہا کہ عائشہ، جو میں نے حکم دیا تھا آپ نے اس میں عمل کیا، دے دیے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ میں اب اتنی بیزی تھی آپ کی خدمت میں، آپ کی خیال رکھنے میں، کہ مجھے بھول گیا۔ تو
تو نے کہا میرے پاس لے کے آیا اس مال کو، اور جب لے کے آیا تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور پھر اپنے زبان میں ہی اپنے منہ میں کچھ مبارک ورڈز مٹر کیے اور کہا کہ how can I expect what Allah subhanahu wa ta'ala would do to me when I have money in my home? What goodness do I have in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala when I meet him and I have 7 to 9 dinar at home? وہ تو اتنا کوشش اختیار کرنے والے تھے. آپ صحابہ کو دیکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ بلکہ بیان کرتی ہیں اس روایت کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کو اکثر کما کے کھانے کے لیے لایا کرتا تھا، اور وہ اکثر پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، اور وہ کھا لیتے. لیکن ایک دن وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، تو وہ کچھ کھانا لے کے آیا اور آپ نے کھا لیا، اور وہ تھوڑا سا ہی تھا، بالکل ہینڈز فل. تو جب کھا لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہ کھانا میں نے کہاں سے لے کے آیا. تو نے کہا بتاؤ کہاں سے لے کے آئے ہو کھانا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں کافر تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا، تو میں کہانت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اینڈ آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اٹ. لیکن ایک بندہ ایک بیوقوف میرے ہاتھ چڑھ گیا، اور میں نے اس کو فیوچر کے بارے میں سی خبریں بتا دیں، اور میں نے اس کو چیٹ کر دیا، اینڈ ہی واز امپریسڈ. تو اس نے مجھے کچھ پیسے دینے تھے، تو مجھے وہ ملا، تو مجھے اس نے دیے، تو میں نے وہ اس سے کچھ خریدا اور آپ کو لا کے دے دیا، اور آپ نے کھایا. اللہ اکبر. اور ابوبکر صدیق جو کہ حلال اور حرام کا اتنا خیال رکھنے والے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں اف لک، تم پہ تف ہو، تم پہ افسوس ہو، تم نے مجھے کیا کھلایا، تم نے مجھے قتل کر دیا، یعنی میں نے جو کھانا کھا لیا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا، اپنی انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور ڈیپ ڈالا تاکہ ان کو وامٹ آئے، اور وامٹ کی، اور پھر مزید پانی منگوایا اور پانی پیا تاکہ مزید وامٹ آئے، اور پھر منہ کو اندر ڈالا، اور ہی انڈیوسڈ وامٹنگ اگین اینڈ اگین، حتیٰ کہ وہ سب پیٹ میں جو تھا وہ باہر نکل کے گر گیا، اور آپ جو ہے وہ ویک اور کمزور ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا اس وجہ سے. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کی، اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلت الامعاء. اللہ اکبر. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس چیز کی معافی یا ابا بکر؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو اس حرام کھانے میں سے میرے رگوں میں چلا گیا اور میرے انٹسٹائنز میں چلا گیا، مجھے معاف کر دے، ان پہ میرا کنٹرول کوئی نہیں ہے. اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلت الامعاء، جو میرے وینز میں اور انٹسٹائنز میں چلا گیا اور جو میں نہیں نکال سکا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو معاف کر دیں. اور لوگ، ان کی فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ابو بکر اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل، وہ تو ایک دو چار نوالے تھے، کیا فرق پڑتا ہے، اتنا آپ نے کیوں تک دعا کیا کہ آپ بیمار پڑ گئے. تو کہتے ہیں کہ واللہ اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی نکلنی پڑتی، یعنی میری سول نکل جاتی، میں لازمی یہ کام کرتا، میں اپنی روح کو نکال دیتا اس کھانے کو باہر نکالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ whose body grows because of haram food, hellfire is worthy of that body. جس بندے